700 سے زائد لوگوں کو روزانہ سحری و افطاری کروائی جاتی ہے۔ ایک بچی تھی جو بلڈ کینسر سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو کھانا کھلاؤں، تو ان کے باپ نے ان کی وصیت پوری کی۔ شہر میں ڈیلی کی بنیاد پہ مختلف مینیو ہوتے ہیں، جیسے مٹن، چکن، بیف، سبزیاں، چکن، اس طرح کی چیزیں ڈیلی کی بنیاد پہ چینج ہوتی ہیں۔ 700 لوگ آلموسٹ یہاں پہ سحر کرتے ہیں اور اتنے ہی لوگ افطاری میں موجود ہوتے ہیں۔ بچی کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ وہ چیریٹی کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک میسج اپنے والد کو دے کے گئی، اس کے والد نے پھر یہ 7 سال سے اسی ہاسپٹل میں سحر اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ کوئی عیدی کے بعد کوئی گجرانوالہ کا عیدی ہے تو وہ ڈاکٹر اسد امتیاز ہے۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فلی سیٹ۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں، جہاں پر 700 سے زائد لوگوں کو روزانہ سحری و افطاری کروائی جاتی ہے۔ یہ افطاری بڑی منفرد ہے۔ ایک بچی تھی جو بلڈ کینسر سے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو کھانا کھلاؤں، تو ان کے باپ نے ان کی وصیت پوری کی۔ میرے ساتھ یہاں کے منتظم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ساری کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا خیال کیسے ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام خرم شہادہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب ہیں، ان کی جوان سالہ بیٹی کو بلڈ کینسر ہوا، تو اس بچی کی خواہش تھی کہ نا آپ جو ہاسپٹل میں، خصوصاً ہاسپٹل کے جو لوگ ہیں، جو ٹینڈرڈ ہیں، پیشنٹ کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان کو کھانا کہیں سے نہیں ملتا۔ اپنے باپ کو کہا کہ میرے لیے جو آپ نے پیسہ رکھا نا وہ لوگوں کو چیریٹی کر دیں اور خصوصاً لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ سول ہاسپٹل جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں نا، ان کے اندر یہ جو دسترخوان کا پوائنٹ ہوتا ہے نا، یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک بندہ پیشنٹ جو ہے وہ ایڈمٹ ہے، ان کے جو ٹینڈرڈ ہیں ان کو پراپر کہیں سے کھانا اچھا نہیں ملتا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں پہ فوڈ کوالٹی بہترین کوالٹی ہے۔ یہاں پہ شہر میں ڈیلی کی بنیاد پہ مختلف مینیو ہوتے ہیں، جیسے مٹن، چکن، بیف، سبزیاں، چکن، اس طرح کی چیزیں ڈیلی کی بنیاد پہ چینج ہوتی ہیں۔ اور 700 لوگ آلموسٹ یہاں پہ سحر کرتے ہیں اور اتنے ہی لوگ افطاری میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے مینیو میں آپ نے کیا بنایا ہے؟ آج ہمارے پاس جو جی حلیم ہے بڑی اچھی، اس کے ساتھ پراٹھے ہیں، لسی ہے، اور ایسے ہی جب افطاری کا ٹائم ہوئے گا، افطاری میں ہمارے پاس میٹھے اور نمکین چاول ہیں، جیسے بریانی ہے، ساتھ میں پھل ہیں، ساتھ میں کھجوریں ہوتی ہیں، ساتھ میں مشروبات ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کر کے جو ہمارا مینیو ڈیلی کی بنیاد پہ چینج ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمیں اس بچی کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا جس کی یہ خواہش تھی کہ یہ میں دسترخوان لگاؤں، اور جو بلڈ کینسر سے انتقال کر گئی، وہ کس طرح اس نے سروائیو کیا اور کس طرح اس نے اپنے باپ کو پہلے ہی کہہ دیا؟ جی دیکھیں، ان کے اس بچی کے اس کا نام تھا فاطمہ، اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند فرمائے۔ تو ان کے دونوں جو نا والدین تھے نا، ماں بھی ڈاکٹر تھی، باپ بھی ڈاکٹر تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بڑی خواہش تھی کہ جو میرے پاس بھی پیسہ ہو وہ میں چیریٹی کروں۔ چونکہ ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بچی کو بچپن سے ہی شوق تھا کہ وہ چیریٹی کرتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے اسے پتہ ڈائیگنوز ہوا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، میری اب زندگی تھوڑی ہے، اس نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ میرا جو پیسہ آپ نے مزید علاج پہ لگانا ہے وہ آپ میری لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کی یہی ایک ہی خواہش تھی کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور وہ ایک میسج، وہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اپنے والد کو دے کے گئی۔ اس کے والد نے پھر یہ 7 سال سے اسی ہاسپٹل میں سحر اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ بیڈ ٹو بیڈ 2 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، اور کھانے پہ ہی فوکس ہے، اور جو ہے نا وہ فوڈ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف چیریٹی کے پروگرام کرتے ہیں ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب، جیسے بچوں کا وظیفہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو فری علاج، اور ان کے ہاسپٹل میں جو ڈیزرونگ پرسن ان کے پاس آتے ہیں ان کو میڈیسن بھی اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ وہ چیک اپ تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن میڈیسن بھی پہلے سے دیتے ہیں۔ تو وہ ان کی زندگی کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے۔ وہ بڑا اس وقت گجرانوالہ میں آپ سمجھیں کہ کوئی مسیحا ہے، کوئی عیدی کے بعد کوئی گجرانوالہ کا عیدی ہے تو وہ ڈاکٹر اسد امتیاز ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، یہ اتنے سارا انتظام کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا اور اتنا کچھ بنانا اور دسترخوان لگانا؟ یہ سارا کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ بھائی جیسے آپ عزم کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس میں سب سے پہلے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جتنے والنٹیئر ہیں نا، جتنے لوگ یہاں پہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو یہاں پہ کوئی سیلری پہ ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھا ہے، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ مینیج کیا جاتا ہے، اور آنریبل طریقے سے بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔
रोज़ाना कितने वॉलंटियर्स यहाँ पर अपनी जो खिदमत खलक करते हैं, लोगों की खिदमत में अपने जो है अपनी ड्यूटी फ्राइज सर अंजाम देते हैं? जी हमारे जो वॉलंटियर हैं तकरीबन 12 से 15 लोग हैं जो डेली की बुनियाद पर सहर और अफ्तार में लोगों की खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल में ये तो यहाँ पे आपने दस्तरखान पे सहरी इफ्तारी करवा दी, हॉस्पिटल के अंदर वार्ड में भी मरीजों तक भी पहुँचाया जाता है? जी सहर और अफ्तार में नहीं होता, और रूटीन में 12 महीने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बेड टू बेड खाना दिया जाता है। नहीं, कोई अगर मरीज के पास कोई केयर टेकर बैठा हुआ है तो उसको उस तक बिल्कुल वो आ जाए यहाँ पे तो लेके जाता है खाना। हाँ जी लेके जाता है। तो आप कितनी देर से इस फलाई काम के साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है? देखिए जी सबसे पहले तो डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब हैं, उन्होंने ये जो स्टार्ट किया, उसके साथ हमने देखा कि ये बड़ा अच्छा नेक काम है, ये दुनिया और आखिरत की फलाह जो है ना लोगों की खिदमत में है। ठीक है जी, तो हमने फिर 7 साल से डॉक्टर असद साहब के साथ हैं और ये दस्तरखान की खिदमत करने में बाला बाला इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंतजामात जो किए जाते हैं रोज़ाना, ये मुखैर हजरात के ताउन से किए जाते हैं या डॉक्टर साहब खुद ही अपना सारा कुछ मैनेज करते हैं? जी इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो वो डॉक्टर असद इम्तियाज़ किया, कुछ उनके दोस्त हैं जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, हेल्पिंग हैंड भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो डॉक्टर साहब खुद से करते हैं। तो अस्पताल ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप अस्पताल में? डेफिनेटली जी, जो गवर्नमेंट की जो कोलैबोरेशन होती है तो सिस्टम चलते हैं, हॉस्पिटल ने या गवर्नमेंट ने आगे फूड क्वालिटी चेक करते हैं, यहाँ पर वेदर चेक करते हैं कि लोग किस तरह की क्वालिटी का खाना दे रहे हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ही ये सिस्टम चलता है। सफाई सुथराई को किस तरह मैनेज किया जाता है? मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं खाना खाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को भी मद्देनज़र रखा जाता होगा। वही मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट के SOPs होते हैं, कैप्स, ग्लव्स और उसके अलावा सफाई सुथराई, उसके लिए भरपूर फोकस किया जाता है कि सफाई का मैक्सिमम एहतमाम किया जाए। इसमें हमारे साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जो सफाई सुथराई में वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग भी हमारे साथ तावन करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि हॉस्पिटल के मरीजों के केयर टेकर के अलावा बाहर से भी लोग आकर यहाँ पर सहरी करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर ये ना केयर टेकर्स ही होते हैं, जो उनके साथ अटेंडेंट होते हैं वही होते हैं। बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, जो आ जाए तो फिर वो अपनी नसीब खाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर पुलिस मुलाजमीन और दीगर जो अस्पताल का अमला है वो भी यहीं से सहरी कर? बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है उनका बाहर जो हॉस्पिटल के खुसूसन ये गार्ड्स हैं या स्टाफ हैं वो कहीं जा नहीं सकते, तो उनको भी हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर देते हैं। ख्याल से ये सिविल हॉस्पिटल का वाहिद दस्तरखान अकेला जो डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब ने ही लगाया हुआ है, और ये आम दिनों में भी सुबह शाम जो है मरीजों तक खाना पहुँचा? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब ने ये जो किया है, एहतमाम किया है, इसमें सहर और अफ्तार के अलावा भी बेड टू बेड खाना 2 टाइम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे यहाँ के मुंतज़िम जो यहाँ के सारे मामलात को देखते हैं। यकीनन एक नेकी का काम है कि लोगों को सहरी इफ्तारी करवाई जाती है, ख़ास कर उन जगहों पर, हॉस्पिटल जैसी जगह पर जहाँ पर मेयारी खाना नहीं मिलता। मरीज़ों को मेयारी खाना देने के लिए इन्होंने जो है सारा बेड़ा उठाया हुआ है कि अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अगली वीडियो तक मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।